خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس چیز سیکیورٹیز کی ایک بہت ہی دلچسپ اسٹریٹجی رپورٹ ہے جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے لیے 2026 کے منظر نامے پر نظر ڈال رہی ہے۔ اس کا عنوان ہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے، آؤٹ لک بلش، پریپیئر فار ٹیل رسک۔ یعنی منظر نامہ تو مثبت ہے لیکن غیر معمولی خطرات کے لیے تیار رہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کو ایک ہی سانس میں اچھی خبر بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں ایک وارننگ بھی۔ بالکل، اور یہی تضاد آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ایک طرف تیزی کا امکان، دوسری طرف کسی بڑے خطرے کا خوف۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس رپورٹ کے مقاد کو جاننا نہیں بلکہ اس تضاد کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک سرمایہ کار اس رسہ کشی کے بیچ میں اپنی حکمت عملی کیسے بنا سکتا ہے۔ ویسے رپورٹ کا آغاز ماہر معاشیات جان کینتھ گیلبریتھ کے ایک کال سے ہوتا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں پیش گوئی کرنے والے صرف دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ جو نہیں جانتے اور وہ جو یہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے۔ بالکل، اور یہ کال اس رپورٹ کی روح کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہ کوئی حتمی پیش گوئی نہیں کر رہی ہے بلکہ یہ سوچنے کا ایک فریم ورک دے رہی ہے۔ یہ ٹیل رسک کے نظریے پر مبنی ہے، یعنی ان غیر معمولی شاذ و نادر ہونے والے واقعات پر توجہ دینا جو مارکیٹ پر بہت بڑا مثبت یا منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی ٹیل رسک کے نظریے سے بات شروع کرتے ہیں۔ رپورٹ میں 3 ممکنہ منظرناموں کا ذکر ہے، ایک بنیادی کیس، ایک بہترین صورتحال رائٹ ٹیل اور ایک بدترین صورتحال یعنی لیفٹ ٹیل۔ تو یہ بنیادی کیس کیا ہے؟ کیا یہ سب سے زیادہ ممکنہ راستہ ہے؟ جی، بنیادی کیس یا بیس کیس وہ منظرنامہ ہے جسے رپورٹ سب سے زیادہ ممکنہ سمجھتی ہے۔ اس میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، مارکیٹ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی ہے۔ کوئی بڑا سرپرائز نہیں؟ جی، کوئی بڑا سرپرائز نہیں۔ شرح سود میں دھیرے دھیرے کمی آتی رہتی ہے، کمپنیوں کی آمدنی میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوتا ہے اور معیشت مستحکم رہتی ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک سست اور مستحکم ترقی کا راستہ ہے۔ اور رائٹ ٹیل؟ یہ سننے میں کافی پرجوش لگتا ہے۔ یہ تو وہ خواب ہے جو ہر سرمایہ کار دیکھتا ہے۔ یہ حقیقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ رائٹ ٹیل بہترین صورتحال ہے۔ اس میں مارکیٹ توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے اور بہت اوپر جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر حکومت فکسڈ انکم پر ٹیکس بڑھا دیتی ہے۔ اچھا، جیسے بینک ڈپازٹس یا سیونگ سرٹیفکیٹس پر؟ بالکل، اس سے لوگوں کے لیے اسٹاک مارکیٹ زیادہ پرکشش ہو جائے گی اور پیسہ وہاں منتقل ہوگا۔ ساتھ ہی اگر شرح سود تیزی سے گرتی ہے تو بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نیجیکاری کا عمل تیز ہو جائے یا بڑی معاشی اصلاحات لائی جائیں تو سرمایہ کاروں کا اعتماد آسمان پر پہنچ سکتا ہے، جو مارکیٹ کو ایک نئی بلندی پر لے جائے گا۔ جی۔ تو پھر لیفٹ ٹیل اس کا بالکل الٹ ہوگا، وہ ڈراؤنا خواب جس سے سب ڈرتے ہیں۔ بالکل، لیفٹ ٹیل وہ خطرہ ہے جس کے لیے رپورٹ تیار رہنے کا کہہ رہی ہے۔ اس میں کوئی اندرونی یا بیرونی جھٹکا، جیسے کوئی بڑا سیاسی عدم استحکام، کوئی عالمی معاشی بحران، جی، یا پڑوسی ممالک سے تعلقات میں کشیدگی۔ جی، یہ سب مارکیٹ کو تیزی سے نیچے گرا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں مہنگائی اور کرنسی پر شدید دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کو شرح سود میں تیزی سے اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کمپنیوں کے لیے قرض لینا مہنگا ہو جاتا ہے، ان کی آمدنی گر جاتی ہے اور سرمایہ کار گھبرا کر اپنے شیئرز بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ساری بحث میں جو ایک بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ تاریخی موازنہ ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں ماضی میں ایسے دور گزرے ہیں جب سٹاکس کی قیمتیں یعنی ویلیویشن آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھیں۔ جی ہاں، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو رائٹ ٹیل کے امکان کو صرف ایک خواب نہیں رہنے دیتا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 90 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان کی مارکیٹ کی پی ریشیو یعنی پرائس ٹو ارننگ ریشیو، جی، وہ 20 سے بھی اوپر تھی۔ اسی طرح 2006 سے 2008 کے درمیان بھی یہ 10 سے 18 کے درمیان رہی ہے۔ آج ہم تقریباً 9-10 پر ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف حالیہ تاریخ کو دیکھ کر مارکیٹ کی صلاحیت کو کم سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر سرمایہ کاروں کا اعتماد واقعی بحال ہو جائے تو مارکیٹ میں اس سے کہیں زیادہ گنجائش ہے جتنی آج ہمیں نظر آ رہی ہے؟ بالکل، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ رپورٹ کا اشارہ یہ ہے
کہ 15 یا 20 کی PE کوئی خیالی بات نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے پاکستان کی مارکیٹ ماضی میں دیکھ چکی ہے اور دوبارہ دیکھ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو مارکیٹ یہاں سے دگنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک سرمایہ کار کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان تینوں منظر ناموں کے لیے خود کو تیار کیسے کیا جائے؟ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ رپورٹ اس پر بہت واضح ہے۔ اگر آپ رائٹ ٹیل یعنی تیزی کی امید کر رہے ہیں تو سب سے بڑی غلطی کمزور، گھٹیا کوالٹی کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی، جو شاید اس تیزی کا فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں۔ اس لیے آپ کے پورٹ فولیو میں ایسی مضبوط کمپنیاں ہونی چاہیے جو طویل مدتی ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اور لیفٹ ٹیل کی صورت میں؟ لیفٹ ٹیل یعنی مندی سے اگر آپ ڈرتے ہیں تو صرف سستے سٹاکس خرید لینا کافی نہیں، کیونکہ بحران میں سستی چیزیں اور سستی ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ آپ کو ایسی کمپنیاں چاہیے جن کی بیلنس شیٹ مضبوط ہو، جن پر قرض کم ہو اور جن کا کیش فلو مستحکم ہو، تاکہ وہ مشکل وقت سے بآسانی گزر سکیں۔ تو یہ 3 منظر نامے تو ہو گئے، لیکن یہ صرف تھیوری ہے۔ حقیقت میں مارکیٹ کو رائٹ ٹیل کی طرف کون سے عوامل دھکیلیں گے یا لیفٹ ٹیل کے خطرے کو کیا چیز بڑھائے گی؟ یقیناً اس میں معیشت کے بڑے اشاروں کا کردار اہم ہوگا۔ رپورٹ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، رپورٹ کے مطابق 2 بڑے مثبت عوامل ہیں۔ پہلا، پیشگوئی یہ ہے کہ 2026 کے بیشتر حصے میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ یعنی 10% سے نیچے رہے گی۔ یہ معیشت کے لیے ایک بہت بڑی راحت ہے۔ اور دوسرا، اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کا سلسلہ جاری رہنے کا قوی امکان ہے۔ یہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے، کیونکہ جب قرضے سستے ہوتے ہیں تو کمپنیاں زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں اور صارفین زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو بہت مثبت تصویر لگ رہی ہے۔ کم مہنگائی، کم شرح سود، یہ تو کسی بھی مارکیٹ کے لیے بہترین ماحول ہے۔ لیکن رپورٹ کا عنوان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خطرہ بھی ہے۔ تو وہ بڑا خطرہ کون سا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے؟ وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ۔ رپورٹ اسے لیفٹ ٹیل کا سب سے بڑا محرک قرار دیتی ہے۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے کیا اور یہ اتنا بڑا خطرہ کیوں بن جاتا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں، جب ملک کی درآمدات یعنی جو چیزیں ہم باہر سے خریدتے ہیں وہ برآمدات سے زیادہ ہو جائیں؟ جی، جب وہ برآمدات یعنی جو چیزیں ہم باہر بیچتے ہیں سے زیادہ ہو جائیں تو اسے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک سے ڈالر باہر زیادہ جا رہے ہیں اور آ کم رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگلے 24 سے 36 مہینوں میں جیسے جیسے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی، ہماری درآمدات بھی بڑھیں گی اور یہ خسارہ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اور تاریخی طور پر اس کا مارکیٹ پر کیا اثر رہا ہے؟ کیا یہ ہر بار تیزی کو روک دیتا ہے؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ پاکستان میں جب بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ایک خطرناک حد تک بڑھا ہے، سٹاک مارکیٹ کی تیزی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پھر حکومت کو معیشت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے روپے کی قدر میں کمی؟ جی، روپے کی قدر میں اچانک بڑی کمی کرنا اور شرح سود میں تیزی سے اضافہ کرنا، یہ دونوں اقدامات سٹاک مارکیٹ کے لیے زہر کی طرح ہیں۔ لیکن رپورٹ میں 2008 اور 2013 کے درمیان کے دور کا بھی ذکر ہے، جب صورتحال کچھ مختلف تھی۔ جی، اور یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اس دور میں پاکستان نے ایک فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ اپنایا ہوا تھا، مطلب ڈالر کی قیمت مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی پر منحصر تھی۔ یعنی حکومت اسے مصنوعی طور پر ایک جگہ پر نہیں روک رہی تھی۔ بالکل، حکومت ڈالر کو ایک جگہ پر روک کر دباؤ بنانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، بلکہ مارکیٹ کو خود راستہ تلاش کرنے دے رہی تھی۔ تو اس سے معیشت پر اچانک بڑا جھٹکا لگنے کے بجائے دباؤ آہستہ آہستہ نکلتا رہا۔ بالکل، آپ اسے ایک سیفٹی والو کی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ جب پریشر تھوڑا تھوڑا نکلتا رہے تو دھماکے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس پالیسی نے اس دور میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بدترین اثرات سے بچنے میں مدد کی تھی۔ تو اس بڑے خطرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج مارکیٹ کی قیمتوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اس خطرے کے بدلے سستی قیمتوں پر خریداری کر رہے ہیں یا مارکیٹ پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہے؟ اس وقت KSE 100 انڈیکس تقریباً 9 سے 10 کی PE ریشو پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو مارکیٹ 52% وقت اس سے نیچے رہی ہے اور 48% وقت اس سے اوپر۔ یعنی ہم تقریباً درمیان میں کھڑے ہیں، نہ بہت سستا نہ بہت مہنگا۔
جی، ایک طرح سے یہ ایک منصفانہ قیمت ہے، لیکن رپورٹ میں ایک اور زاویے سے بھی اسے دیکھا گیا ہے، امریکی ڈالر کے لحاظ سے، جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ جی، اور یہ نقطہ واقعی حیران کن ہے۔ امریکی ڈالر کے لحاظ سے مارکیٹ کی کل مالیت اب بھی 2017 کی بلند ترین سطح سے بہت کم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عالمی سرمایہ کاروں کی نظر پاکستان پر پڑی تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈسکاؤنٹ سیل جیسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ رپورٹ اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ آپ کس پی ای ریشو پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، یہ آپ کے مستقبل کے ریٹرن کا ایک مضبوط اشارہ ہوتا ہے۔ اعداد و شمار واضح طور پہ دکھاتے ہیں کہ جب بھی سرمایہ کاری کم پی ای پر کی گئی تو اگلے 3 سالوں میں اوسطاً بہت زیادہ ریٹرن ملا۔ ٹھیک ہے، تو اب سب سے عملی حصے کی طرف آتے ہیں۔ اگر ایک سرمایہ کار نے ان تمام خطرات اور مواقع کو سمجھ کر مارکیٹ میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو رپورٹ کن شعبوں پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دیتی ہے، خاص طور پر وہ شعبے جنہیں اوور ویٹ کہا گیا ہے؟ جی، اوور ویٹ یعنی جن پر انڈیکس میں ان کے وزن سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اس کیٹیگری میں 4 شعبے نمایاں ہیں۔ پہلا ہے تیل اور گیس کی تلاش یعنی ENP سیکٹر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کمپنیوں کے پھنسے ہوئے پیسے یعنی سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی میں بہتری کی امید ہے۔ ساتھ ہی نئی ڈرلنگ اور ریکوڈیکٹ جیسے منصوبوں سے بھی اس شعبے میں دلچسپی بڑھی ہے۔ اس میں ٹاپ پکس OGDC اور PPL ہیں۔ لیکن ENP سیکٹر کے ساتھ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ کیا واقعی اس بار کچھ مختلف ہونے کی امید ہے؟ رپورٹ کا جھکاؤ اسی طرف ہے کہ حکومت کے پاس اب اس مسئلے کو حل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، خاص طور پر IMF کے دباؤ کی وجہ سے۔ دوسرا اوور ویٹ شعبہ فرٹیلائزر ہے۔ فرٹیلائزر، یہ دلچسپ ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں کسانوں کے لیے کھاد کی قیمتیں اور دستیابی ایک بڑا مسئلہ رہی ہے۔ تو رپورٹ کا کیا خیال ہے؟ کیا چیز بدلے گی جس سے یہ شعبہ اتنا پرکشش ہو جائے گا؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو بین الاقوامی اور مقامی یوریا کی قیمتوں میں فرق بہت زیادہ ہو گیا ہے جو کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرا، انوینٹری کی سطح یعنی کمپنیوں کے پاس موجود سٹاک اب معمول پر آ رہا ہے۔ اس میں FFC اور فاطمہ فرٹیلائزر کو ترجیح دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا شعبہ آٹوموبائل ہے۔ اس میں تو پچھلے 1-2 سال کافی مشکل رہے ہیں۔ جی، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ شرح سود میں کمی کا سب سے بڑا راز فائدہ اسی شعبے کو ہوتا ہے، جو کہ گاڑیوں کی زیادہ تر خریداری بینک فائنانسنگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے قرضے سستے ہوں گے، گاڑیوں کی فروخت میں بحالی متوقع ہے۔ یہاں سازوے، GHNI، ATL اور INDU اہم کمپنیاں ہیں۔ اور چوتھا شعبہ سیمنٹ ہے، لیکن سیمنٹ سیکٹر کا انحصار تو تعمیراتی سرگرمیوں پر ہوتا ہے، اور وہاں مہنگائی کی وجہ سے سست روی کا خطرہ نہیں؟ کیا رپورٹ اس خطرے کو نظر انداز کر رہی ہے؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے اور رپورٹ اس پر بات کرتی ہے، لیکن اس کا تجزیہ یہ ہے کہ شرح سود میں کمی اور معاشی بحالی سے تعمیراتی سرگرمیاں دوبارہ زور پکڑیں گی۔ اس کے علاوہ کوئلے کی بین الاقوامی قیمتوں میں کمی سے ان کمپنیوں کی لاگت کم ہو رہی ہے، جس سے ان کے منافع میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے رپورٹ گھریلو فروغ میں بحالی پر زیادہ پرامید ہے۔ یہاں MLCF، CHCC اور DGKC ٹاپ پکس ہیں۔ یہ تو اوور ویٹ شعبے ہو گئے۔ کچھ شعبوں کو مارکیٹ ویٹ بھی کہا گیا ہے، یعنی انڈیکس کے برابر ہی وزن رکھا جائے۔ ان میں کون شامل ہے؟ ان میں بینکس، آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اور اسٹیل شامل ہیں۔ بینکس جیسے UBL، MEBL کے لیے شرح سود میں کمی ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ اس سے ان کے منافع پر دباؤ پڑ سکتا ہے، لیکن معاشی سرگرمی بڑھنے سے ڈپازٹ اور قرضوں کا ہجوم بڑھ سکتا ہے۔ اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں؟ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جیسے PSO، ان کے لیے مارجن بہتر ہو رہے ہیں، لیکن گردشی قرضہ اب بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور اسٹیل سیکٹر حکومتی مدد اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ رپورٹ میں کچھ مخصوص کمپنیوں کا بھی ذکر ہے جنہیں الفا پکس کہا گیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ الفا پکس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کے بارے میں رپورٹ کا خیال ہے کہ وہ صرف مارکیٹ کے ساتھ اوپر نہیں جائیں گی، بلکہ ان کی اپنی کوئی خاص کہانی ہے جس کی وجہ سے وہ باقی مارکیٹ سے بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہیں؟ بالکل صحیح۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کے پیچھے کوئی خاص محرک یا کہانی ہے جو انہیں باقی سب سے الگ کرتی ہے۔
ایک بہت دلچسپ مثال PTCL کی ہے۔ PTCL؟ جی، اس کی ساری کہانی ٹیلی نار کے ساتھ اس کے انضمام کے گرد گھومتی ہے۔ اس انضمام سے ٹیلی کام مارکیٹ میں مقابلہ کم ہو جائے گا، صرف 3 بڑے کھلاڑی رہ جائیں گے۔ اسے قیمتوں کی جنگ ختم ہوگی اور استحکام آئے گا۔ رپورٹ اسے پرائس وار سے پرائسنگ پاور کی طرف سفر کہتی ہے۔ یعنی یہ شرط PTCL کی اپنی کارکردگی پر اتنی نہیں جتنی اس بات پر ہے کہ پوری انڈسٹری زیادہ سمجھدار ہو جائے گی۔ جی، یہ ایک انڈسٹری کی ساخت میں تبدیلی کی کہانی ہے۔ دوسری بہت ہی دلچسپ مثال پاکستان ٹوبیکو یعنی PAKT کی ہے۔ اس میں سرمایہ کاری کی وجہ غیر قانونی سگریٹ کی بہت بڑی مارکیٹ کے خلاف ممکنہ حکومتی کریک ڈاؤن ہے۔ اچھا؟ رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک میں بکنے والے سگریٹ کا 58% حصہ غیر قانونی نان ٹیکسڈ پیڈ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن حکومتیں تو کئی سالوں سے اس غیر قانونی تجارت کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رپورٹ کو کیوں لگتا ہے کہ اس بار کچھ مختلف ہوگا؟ رپورٹ کا استدلال یہ ہے کہ حکومت کو ٹیکس ریونیو کی شدت ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں سے بہت بڑا ریونیو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت اس میں تھوڑی سی بھی کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو PAKT جیسی قانونی کمپنیوں کا مارکیٹ شیئر اور منافع ڈرامائی طور پر بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ رسک والا لیکن بہت زیادہ ریوارڈ والا آئیڈیا ہے۔ اور تیسری مثال خود پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی PSX کی ہے۔ یہ تو بہت ہی منفرد خیال ہے، یعنی خود مارکیٹ میں ہی سرمایہ کاری کرنا۔ جی، یہ ایک اجارہ داری ہے، یعنی اس کا کوئی مدعا مقابل نہیں، یہ مارکیٹ کی صحت کا بیرومیٹر ہے۔ جیسے جیسے مارکیٹ میں سرگرمی بڑھے گی، زیادہ شیئرز کی خرید و فروخت ہوگی، نئی کمپنیاں لسٹ ہوں گی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا تو PSX کی آمدنی اور منافع میں براہ راست اضافہ ہوگا۔ یہ پوری مارکیٹ کی بحالی پر شرط لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت خوب۔ تو اس ساری گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس 2026 اسٹریٹجی رپورٹ سے وہ کون سے اہم ترین نکات ہیں جو سننے والوں کو یاد رکھنے چاہیے؟ میرے خیال میں 4 اہم نکات ہیں۔ پہلا، منظرنامہ مجموعی طور پر مثبت یعنی بلش ہے، لیکن ہمیشہ غیر معمولی نتائج اچھے اور برے دونوں کے لیے ذہنی اور مالی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا، سب سے بڑا خطرہ جس پر مسلسل نظر رکھنی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے۔ یہ پاکستان کی مارکیٹ کی تاریخ میں بار بار تیزی کا خاتمہ کرتا رہا ہے۔ صحیح۔ تیسرا، مارکیٹ کے لیے اہم ترین محرکات کم ہوتی شرح سود اور معاشی سرگرمیوں میں بحالی ہیں۔ اور چوتھا، موجودہ قیمتیں مناسب ہیں اور خاص طور پر ENP، آٹوز اور سیمنٹ جیسے شعبوں میں دلچسپ مواقع موجود ہیں۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ۔ رپورٹ میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اگر رائٹ ٹیل یعنی بہترین صورتحال آتی ہے تو مارکیٹ ایک ٹریڈنگ مارکیٹ سے کمپاؤنڈنگ مارکیٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک ٹریڈنگ مارکیٹ وہ ہوتی ہے جہاں لوگ اسٹاک کو جلدی خریدتے اور بیچتے ہیں تاکہ قیمتوں کے چھوٹے اتار چڑھاؤ سے منافع کما سکیں۔ لیکن کمپاؤنڈنگ مارکیٹ وہ ہوتی ہے جہاں آپ اچھی کمپنیوں میں طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور آپ کا پیسہ کمپنی کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ ایک سرمایہ کار کے لیے اپنی سوچ کو اس طرح تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف روزانہ کی قیمتوں پر نظر رکھنے کے بجائے ایسی کمپنیوں کو تلاش کرنا جو اگلے 5-10 سال میں ترقی کر کے قدر میں اضافہ کر سکیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔